ایک لڑکی مرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتی ہے کہ باہر گندگی ہے۔ اگر وہ دروازہ کھول کر اسے اندر آنے دیں گے تو وہ سب موت کے ایک ایسے چکر میں پھنس جائیں گے جہاں بار بار مختلف طریقوں سے مرتے رہیں گے۔ اپنی گمشدہ بہن کو ڈھونڈنے کے لیے اینی اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ نکلتی ہے۔ سفر کے دوران بارش زوروں پر ہوتی ہے، لیکن اچانک ان کی گاڑی ایک بنگلے کے احاطے میں داخل ہو جاتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں بارش بالکل نہیں ہوتی۔ ایک ویران سا مکان تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ آسمان کے کنارے بادل اور بارش چھائی ہوئی ہے، لیکن درمیان میں ایک بوند بھی نہیں گرتی۔ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک خطرناک جگہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اینی کو بارش میں ایک پرچھائیاں دکھائی دیتی ہیں اور وہ تجسس میں آگے بڑھتی ہے، جبکہ باقی دوست گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ مکان سنسان پڑا ہے۔ دیوار پر لٹکا کیلنڈر 1998 پر رکا ہوا ہے اور ایک عجیب سا ریت گھڑی نما کلاک لٹکا ہے۔ ابو دیکھتا ہے کہ دیوار پر کئی لاپتہ افراد کی تصاویر چسپاں ہیں اور ان میں اینی کی بہن کی تصویر بھی شامل ہے۔ ایک لڑکی وزٹر رجسٹر پر اپنا نام لکھ دیتی ہے اور اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ اینی کی بہن کا نام بھی اس پر جگمگاتا اٹھتا ہے۔ سب کو احساس ہوتا ہے کہ بہن کی گمشدگی کا تعلق اسی جگہ سے ہے۔ اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ ریت گھڑی خود بخود پلٹ گئی ہے، حالانکہ کسی نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اسی دوران باہر سے ایک آواز آتی ہے۔ کھڑکی سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ دروازے پر کھڑی ان کی گاڑی غائب ہے۔ گھبراہٹ میں دروازہ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی بارش میں کھڑی ہے اور انجن چل رہا ہے۔ خوف کے مارے وہ سب تہہ خانے میں جا چھپتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ تہہ خانے میں کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ اینی کو وہاں ایک ٹیلی فون ملتا ہے، کیونکہ موبائل کا سگنل نہیں تھا، اس لیے وہ امید کرتی ہیں کہ شاید لینڈ لائن کام کرے، مگر وہ بھی بند ہے۔ ریڈیو پر بھی کوئی جواب نہیں آتا۔ اسی دوران لڑکی کو ابو کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ اندھیرے میں روشنی جلانے کی کوشش کرتی ہے اور اچانک ایک چیخ گونجتی ہے۔ باقی سب چونک جاتے ہیں۔ اجے احتیاطاً کہتا ہے کہ 2 لڑکیاں یہیں رکیں، اور وہ آگے جا کر دیکھتا ہے۔ کونے پر جھانک کر دیکھتا ہے تو لڑکی کے جسم میں ایک کدال گپی ہوتی ہے اور قریب ہی ایک نقاب پوش کھڑا ہے۔ اجے ڈر کے مارے بھاگ نکلتا ہے، لیکن شور سن کر نقاب پوش اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تینوں دوست چھپ جاتے ہیں۔ جب نقاب پوش قریب آتا ہے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ اجے فیصلہ کرتا ہے کہ اچانک حملہ کرے۔ وہ کرسی اٹھا کر اس پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لمحے بھر میں وہ مارا جاتا ہے۔ باقی دونوں لڑکیاں بھی اپنی موت سے نہیں بچ پاتی۔ ایک کو الماری سے گھسیٹ کر اس کا سر کچل دیا جاتا ہے اور اینی کو بھی کدال مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ سب کے مرنے کے بعد ریت گھڑی کا الٹا شمار مکمل ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ پلٹ کر چلنے لگتی ہے۔ لڑکی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور وزٹر رجسٹر پر دوسری بار اپنا نام لکھتی ہے۔ باقی سب بھی جی اٹھتے ہیں۔ موت کا درد ابھی تک ذہن میں تازہ ہوتا ہے اور اس بار وہ دیکھتے ہیں کہ دیوار پر 5 نئی تصاویر آویزہ ہو گئی ہیں، جن میں ان کی تصویریں بھی شامل ہیں۔ اس سے ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بچ نکلنا آسان نہیں۔ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اجے اور دوسرے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ریت گھڑی پھر سے چلنے لگتی ہے۔ اسی دوران ایک لڑکی غائب ہو جاتی ہے اور اس کی روح لاپتہ افراد کی تصویروں کے سامنے مہلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ کچھ ورد کرتے ہوئے قید ہو جاتی ہے۔ اب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب روحیں یہاں پھنس چکی ہیں۔ اسی وقت باہر سے دروازے پر دستک ہوتی ہے، لیکن کھڑکی سے دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا۔ اینی کو اپنی بہن کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ بے چین ہو کر دروازہ کھول دیتی ہے۔ باہر کچھ نہیں ہوتا اور حیرت انگیز طور پر جہاں پہلے صرف ایک مکان تھا، اب سامنے ایک نیا مکان بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اینی ایک کمرے میں ہوش میں آتی ہے، جہاں چاروں طرف ڈراونے نقاب لٹکے ہوتے ہیں۔ وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو ایک شخص ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ یہ انسان ہے یا کوئی روح، لیکن ہمت کر کے اس کے قریب جا کر سوال کرتی ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی ابھی بھی حرکت کر رہی تھی۔ ڈری ہوئی اینی ایک لمحہ بھی مزید رکنے کی ہمت نہ کر سکی اور آہستہ سے سر گھما کر بھاگنے کی تیاری کرنے لگی، لیکن دروازہ مضبوطی سے بند تھا اور کسی طرح کھل نہیں رہا تھا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑھیا سیدھی آنکھوں میں گھور کر مسکرا رہی تھی۔ وہ آکسیجن سلنڈر گھسیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ اینی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک بڑھیا نے اینی کو زور سے پکڑ لیا اور آکسیجن ماسک اس کے چہرے پر دبا دیا۔ کچھ ہی دیر میں بڑھیا راکھ میں بدل گئی اور اینی کا جسم اس کے قبضے میں چلا گیا۔